السلام علیکم، مائی نیم از سید علی رضا اور آج ہمارے ساتھ ہیں اتشاز بیگ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. اچھا، میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. بھائی ہمارے جو ہیں وہ ایم ایس سی سائبر سیکیورٹی ہولڈر ہیں ڈگری کے ادھر ڈربی یونیورسٹی میں. انہیں ایک پورا سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم ان سے کچھ کویشچن کرتے ہیں کہ انہوں نے سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح سے اپنی کمپلیٹ کی، کام کیسے کیا. وداؤٹ اینی ڈیلے چلیں کویشچن ان سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہول جرنی جو ہے وہ کس طرح سے یو کے میں ابھی جا رہی ہے. السلام علیکم اتشاز بھائی. جی وعلیکم السلام. جی اتشاز بھائی، آپ یو کے میں آپ نے جو ہے وہ کس ڈیٹ کو ایڈمیشن لیا تھا، یعنی کہ ان کب ہوئے تھے آپ یو کے میں؟ جی میں نے جو ہے وہ 2022 میں ایڈمیشن لیا تھا. تو اپلائی تو 2021 میں کیا تھا ایٹ دی اینڈ آف نومبر میں. تو میں ادھر 2022 جنوری سیشن میں آ چکا تھا. صحیح. ہاں جی. تو جنوری میں یعنی کہ آپ یو کے میں آ گئے تھے. جی اس کے علاوہ آپ کی یونیورسٹی بھائی کون سی تھی؟ میں نے یونیورسٹی آف ڈربی میں اپلائی کیا تھا. تو یونیورسٹی آف ڈربی میں ہی میں نے صحیح ایم ایس کیا ہے اپنا. ٹھیک ہے. تو ڈربی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن میں یعنی کہ کتنا پروسیس ٹائم جو ہے وہ لگا تھا؟ ایکچولی ہر ایک بندے کا تو انڈیویجولی ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں نے جیسے ہی اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی تو ویسے ہی میں نے آئلٹس اسٹارٹ کر دیا تھا. جی جی. اور ود ان 1 منتھ آئلٹس میں نے کلیئر کر لیا تھا الحمدللہ. تو اس کے بعد میں نے اپلائی کیا تھا. تو اپلائی کرنے کے فوراً بعد ہی مجھے ود ان 1 ویک آفر لیٹر آ چکا تھا یونیورسٹی کی طرف سے. اور آفر لیٹر کے بعد میں نے ان کو اپنی جو انیشیل فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈپازٹ پے کیا اور اس کے بعد فردر پروسیجر جو ہے آگے پروسیڈ ہوا. اچھا، آپ تھوڑا سا بتائیں گے ڈفرینس جو ہے وہ ان جو ہے وہ یو کے کی یونیورسٹی اور پاکستان کی یونیورسٹی میں بریفلی اگر آپ بتا دیں ان کا، یعنی کہ میتھڈ کن کا پسند آیا ٹیچنگ کا؟ ایکچولی میتھڈ جو ہے وہ تو پاکستان میں بھی ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں میتھڈ اچھا نہیں ہے. لیکن جو یو کے کی اسٹڈی ہے ان کا میتھڈ اس لیے میں اچھا کہوں گا کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے کہ وہ فلیکسیبل طریقے سے یعنی کہ اسائنمنٹس اور ٹاسک وغیرہ میں اسائنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پریزنٹیشن کمپلسری ہوتی ہیں اور اس کی بیس پہ آپ کے مارکس وغیرہ جو ہیں وہ آگے مارکس لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو بیسیکلی دونوں میتھڈ اچھے ہیں. پاکستان کا بھی اچھا ہے، میں پاکستان کو برا نہیں کہوں گا. اور لیکن یو کے میں جو ہے وہ ان کا سب سے جو اچھی چیز مجھے لگی ہے وہ ان کی ہے ایڈمنسٹریشن سسٹم. جیسا کہ اب سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے یہ کسی سے بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا کمی بیشی ہوتی ہے. گڑبڑ ہے. ہاں جی، کمی بیشی ہوتی ہے. لیکن یہ ادھر جو ان کا ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے نا بیسیکلی وہ اس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا ہے. تو وہ بہت اچھا ہے. نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جب آئے تھے تو اکاموڈیشن آپ نے کس طرح سے فائنڈ کی، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اکاموڈیشن فائنڈ کرنا آسان ہے یا مشکل. پہلے یہ بتائیں کہ کس طرح آپ نے اکاموڈیشن فائنڈ کی اپنی. دیکھیں یہ آپ کا کویشچن اچھا ہے. اس کے میں آپ کو 2 جواب دوں گا. جی جی. پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا ادھر آپ کا کوئی موجود ہے، ہاں جی، ادھر آپ کا کوئی موجود ہے، ریلیٹیو ہے یا آپ کا کوئی دوست وغیرہ جو آپ کو کنٹری میں ان ہوتے ہی لک آفٹر کرتا ہے، تو پھر آپ کے لیے ایشو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ ود ان 1 ویک اپنی اکاموڈیشن کو سرچ کر سکتے ہیں. جی، اگر آپ کا ریلیٹیو ہے، اگر ان کیس اگر آپ کو کوئی لک آفٹر کرنے والا موجود ہے، تو اگر آپ کو کوئی لک آفٹر کرنے والا موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑ سکتی ہیں کہ آپ اکاموڈیشن، کیونکہ دیکھیں اس کنٹری میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آتا ہے وہ اس نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا کہ ادھر رول آف لا کیا ہے، وے آف لیونگ کیا ہے اور لیونگ ایکسپینڈیچرز کیا ہے اور کیسے ادھر کی لائف اور پاکستان کی لائف میں بہت زیادہ. جی جی، میں آپ کی بات سے ایگری ہوں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پاکستان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو کے ہم چلے گئے تو سارا نظام جو ہے وہ ہو جائے گا، اکاموڈیشن کا بھی اور ساری ایکسپینسز بھی ہم کور کر لیں گے. تو اس طرح حالانکہ نہیں ہے. جیسے کہ بھائی بتا رہے تھے کہ چونکہ ان کا دیکھیں پورا میرا خیال ہے 1 ایئر اور کچھ منتھ ان کو ہو گئے ہیں، تو ان کی جرنی انہوں نے اپنی بتائی ہے. اچھا، آپ نے پھر کس طرح سے اپنی اکاموڈیشن فائنڈ کی؟
میں نے بس تھوڑا سا ویٹ کیا. اصل میں میرے ادھر کچھ ریلیٹیوز بھی تھے, تو سٹارٹنگ میں تو انہوں نے مجھے تھوڑا لک آفٹر کیا. ویسے بھی اس کنٹری میں جو ہے وہ لک آفٹر اتنا ہی ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا, لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوتا, یہ کوئی اتنی نیگیٹو بات نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میرے کچھ دوست تھے, تو ان کے ریفرنس سے میں مطلب مختلف سٹیز میں جا کے اپنا ایکسپیرینس کیا ہے. پہلے میں برمنگھم میں بھی رہا ہوں, پھر اس کے بعد لیسٹر میں, پھر ڈربی میں, برٹن میں اور اولڈ بری وغیرہ میں, مطلب کافی سٹیز میں جا کے اپنا ایکسپیرینس کیا. ان شارٹ کہ آپ کو اپنی یونیورسٹی کے قریب رہنا چاہیے جتنا ہو سکے. اور آپ کی بات سے مجھے سمری یہ نظر آئی ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ جو ہے وہ اکاموڈیشن جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے, اتنی آسان نہیں ہے, لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کے ریفرنسز ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو جو مجھے سن رہے ہیں ان کو میں سجیسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ادھر کوئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ پاکستان سے ہی اپنی اکوموڈیشن جو ہے اس کو وہاں پہ اپنی اکوموڈیشن بک کریں, یا کوئی کسی کے ریفرنس سے اپنی اکوموڈیشن جو ہے اس کو بک کر لیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ریدر دین اگر آپ ادھر آئیں اور پھر آپ کو ڈیفیکلٹیز فیس ہوں. آپ کیونکہ ادھر آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, آپ صرف خود اپنے سیلف پہ ہی سب کچھ کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ بتائیں, اب نیکسٹ فیز کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے بھائی آپ نے اپنی فیسز ظاہرہ دے دی ہیں, آپ کی یونیورسٹی سے آپ ڈگری ہولڈر ہیں, ایم ایس سی سائبر سیکیورٹی آپ نے ماشاءاللہ سے کر لیا ہے, اس کی ویلیو ہے پورے ورلڈ میں, ٹھیک ہے, تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, ٹھیک ہے. چونکہ آپ ہمیں اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سے کام ہیں, ٹھیک ہے, موسٹلی جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ جاب فائنڈ آپ نے کی, ٹھیک ہے, چونکہ ہم آپ کی جرنی کی بات کر رہے ہیں. جی بس بیسیکلی علی رضا آپ کو تو بہتر پتہ ہے کہ ادھر جو ہے جابز میں بھی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. ویسے سٹارٹنگ میں کوئی بھی بندہ نیو آتا ہے نا یہاں پہ, تو سٹارٹنگ میں کوئی بندہ بھی یہاں پہ نیو آتا ہے تو اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں. وہ ان کیس آپ کو اکوموڈیشن میں ہو, جابز میں ہو, یا ادھر کے وے آف لیونگ میں ہو, تو وہ مشکل پیش آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کیسے مینج کیا, تو میں نے ایسے مینج کیا کہ اس پہ میں نے کچھ ریسرچ کیا تھا کہ یو کے میں کیسے آپ اپنی لائف کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, مینٹین وغیرہ, ہاں جی, مینٹین کیسے کر سکتے ہیں. تو کچھ میرے جو فرینڈس تھے ان کے پاسٹ ایکسپیرینس سے میں نے ایکسپیرینس لیا, تو پھر الحمدللہ میں نے اپنی فیس بھی خود پے کر دی تھی. آپ نے 2 جابز کی ہیں یا ایک کی ہے؟ نہیں, میں نے 2 جابز کی ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سی جگہ؟ میں نے آپ نے بی ہانسٹ, ہمارے ریویوز بھی ہانسٹ ہوں گے. آپ نے آپ دیکھیں آپ نے ڈگری کر لی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کو اس چیز کا نہیں ہونا چاہیے بھائی میں فلاں جگہ پہ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے. آپ بتا دیں کہ کون کون سی جگہ آپ نے جاب کی. دیکھیں میں نے تو بہت زیادہ جابز کی ہیں اور بہت زیادہ جابز چھوڑی بھی ہیں. ظاہر ہے کھجل ہوار بندہ ادھر ہوتا ہے, یہ سمجھ لیں کہ شروع میں بہت ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زیادہ تر ویئر ہاؤس میں کام کیا ہے. صحیح. تو ویئر ہاؤس میں جو کام ہوتا ہے نا, یہاں پہ بیسیکلی کام اتنا مشکل نہیں ہے ویئر ہاؤس میں. ویئر ہاؤس میں پک اینڈ پیک کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹے موٹے کام مل جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو نیشنل انشورنس نمبر ہے یہاں پہ یو کے کا جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے, NI نمبر آپ کا ہوتا ہے, آپ کا شیئر کوڈ ہوتا ہے, تو اس پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے BRP جو بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے اس پہ باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے, وہ انلیگل ہو جائے گا. یعنی کہ آپ فیئر ہاؤس میں آپ نے 2 دن کام کیا؟ جی بالکل, میں نے ویئر ہاؤس میں 2 دن کام کیا ہے, وہ بھی میرے مطلب 20 گھنٹے جو مجھے الاؤ تھے وہی کیا ہے. صحیح. تو سیکنڈ آپ نے کدھر جاب کی؟ سیکنڈ میں نے ٹیک وے پہ, میرا ایک دوست تھا اس کے ریفرنس سے میں نے ٹیک وے پہ کام کیا. تو ٹیک وے پہ جو کام آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ کیش ان ہینڈ میں آپ کو کم پیسے ملتے ہیں رادر دین اگر آپ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو نیشنل ویجز ملتے ہیں. صحیح. اب آپ مجھے سمپلی بتا دیں کہ آپ کو ویئر ہاؤس میں کتنے ویجز مل رہے تھے, اور اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ ادھر ٹیک وے پہ کتنے ملے؟ دیکھیں اس کا میں آپ کو بہت اچھا جواب دوں گا کیونکہ یہ میرا زبردست ایکسپیرینس ہے. اچھا. جو ویئر ہاؤس میں کام ہوتا ہے نا وہ آپ کو گھنٹوں کے ساتھ 2 دن آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو 2 دن کے آپ کو ملتے ہیں 200 پاؤنڈ, یعنی کہ پر آورز کتنے آپ کو ملتے ہیں؟ 10 پاؤنڈ. 10 پاؤنڈ. یہ بھی جو ہے اس میں ڈفرینس ہوتا ہے, مختلف ویئر ہاؤس جو ہوتے ہیں وہ 12 پاؤنڈ بھی دیتے ہیں پر آور, اور 10 پاؤنڈ والے بھی ہیں, 9 اور 980 والے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک جو
ایک اسٹینڈرڈ ہے نا وہ 10 پاؤنڈ پر آور کے ساتھ. اور آپ کو ٹیک وے پہ کتنے ملتے ہیں؟ ٹیک وے میں 5 days کام کر کے آپ کو 250 پاؤنڈ ملتے ہیں. مطلب کہ بہت زیادہ ایک ڈفرینس ہے کہ اگر آپ 2 دن ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں تو 200 کماتے ہیں. میں نے جو آپ کو اصل میں یہ ہانیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ٹیک وے پہ کام کرنا اور ویئر ہاؤس میں کام کرنا یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ایک تو گھنٹے بہت زیادہ لگانے پڑتے ہیں ٹیک وے پہ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں کم. یعنی کہ ٹیک وے پہ آپ ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 5 سے لے کر 6 پاؤنڈز تک آپ کو ویجز پر ہار ہوں گے. ہاں جی بالکل, آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو 6 پاؤنڈ تک ملتے ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا. کچھ ٹیک وے ہیں وہ 7 پاؤنڈ آپ کو دے دیں تو بہت ویل اینڈ گڈ ہے. ایکسپینسز کو فائنلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں آپ کا پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے یہ آپ نے ایکسپینسز جو ہے وہ اپنے کیے. آپ اب یہ بتائیں کہ آپ نے یونیورسٹی کو کس طرح مینٹین کیا اپنے کام کے ساتھ؟ ظاہر ہے آپ کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں بھی آپ جو ہے وہ جا رہے تھے. تھوڑا سا یہ بریفلی ہمیں یہ بھی ڈیٹیل کائنڈلی شیئر کیجیے گا. جی اصل میں یونیورسٹیز میں جیسے یونیورسٹی کو میں نے مینٹین کیا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی 2 دن ہوتی تھی. 2 دن جی اصل میں ادھر رول آف لا یہ ہے کہ جو پوسٹ گریجویشن اسٹڈی ہے اس میں آپ کو 2 دن یونیورسٹی کمپلسری جانا پڑتا ہے. وہ آپ نے لازمی جانا ہے کیونکہ اس میں آپ کی کچھ اسائنمنٹس وغیرہ بھی ٹیچر کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنا ہوتی ہیں اور اس کے بعد سب سے مین پارٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے پریزنٹیشن. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ جو یونیورسٹیز جتنی بھی یو کے کی ہیں ان کا اسٹڈی کرائٹیریا سب کا سیم نہیں ہے. سب کا اسٹڈی کرائٹیریا سیم نہیں ہے. ان میں اسٹڈی کرائٹیریا جو ہے وہ ڈفرینس ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈفرینس ہے. جیسا کہ اب یہ لیسٹر والی جو یونیورسٹی ہے ڈی مارٹفورڈ اس کا آپ دیکھ لیں تو ادھر جو ہے وہ اسٹڈی کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کو صرف اسائنمنٹس وغیرہ سبمٹ کرنی پڑتی ہیں اور پھر آپ کو جو ہے آپ کے مارکس آ جاتے ہیں. یعنی کہ بعض یونیورسٹیز اس طرح کی ہے جہاں پہ آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا. ہاں جی, بعض یونیورسٹی ایسی بھی موجود ہے یو کے میں کہ جہاں پہ کلاسز 1 دن ہوتی ہیں اور 1 دن میں بھی میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو ہیں وہ کم ہی جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹی جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں. وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسائنمنٹس وغیرہ بھی ٹائم پہ سبمٹ کرنی ہوتی ہیں اور ان کا ایک اسپیسیفک ایک پورٹل ہوتا ہے. اس پہ آپ نے اسٹڈی کو اپنی کو مینٹین کرنا ہے اور ان کے پاس ان کے ڈیٹا بیس میں سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کب یونیورسٹی آ رہا ہے, کب جا رہا ہے اور کس اسائنمنٹ پہ وہ کام کر رہا ہے, کس اسائنمنٹ پہ نہیں کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساتھ ساتھ پھر چلنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے شاز بھائی, آپ کو تو ابھی جاب بھی جو ہے وہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تو موسٹلی اسٹوڈنٹس کو جاب آفٹر ڈگری آئی تھنک یو کے میں مل جاتی ہے, اس طرح کی بات ہے کہ نہیں؟ جی بالکل مل جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ کا ٹائر 2 ویزا ہے نا, جیسے ہی آپ یو ول کمپلیٹ یور ڈگری یو ول گیٹ 2 year PSW آفٹر کمپلیشن آف یور ڈگری. تو وہ بیسیکلی آپ کا وہ آپ کو PSW دے ہی اس بیس پہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اس کے ریلیٹڈ اپنی فیلڈ میں آپ جو ہے وہ جاب سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد آپ کو وہ جو ہے وہ باقاعدہ اپرینٹسشپ. تو شاز بھائی آپ کی تو جاب جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ریکمینڈ ہوئی تھی تو آپ نے جو ہے وہ جوائن کیا تھا, آپ نے تو سرچ نہیں کیا تھا؟ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب مختلف جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا وہ اسٹوڈنٹس کو اپرینٹسشپ دیتی ہیں. صحیح. وہ ایک ٹینیور ہوتا ہے, اس میں وہ جو ہے آپ کی اسکل کو ڈیولپ کرتی ہیں, وہ آپ کو مطلب کہ پالش کرتی ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. اگر آپ کا نیٹ ورکنگ والی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ادھر جا سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ بھی جاب نہیں کرتے, مطلب کہ وہ ڈگری انہوں نے کی ہوتی ہے سائبر سیکیورٹی میں لیکن وہ اینڈرائڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ادھر جس میں اسکل ہے آپ کو بیسیکلی جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے. ہاں جی, پورا سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایٹ دی اینڈ ویڈیو پہ چونکہ ہم نے بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے لی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور ہماری نیبر کنٹری جو انڈیا ہے وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دھڑا دھڑ آئے جا رہے ہیں. آپ کیا کچھ ریکمینڈ کریں گے کہ یو کے کیا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن لے کے آئیں اور کیا ایکسپیکٹیشن یو کے نہ لے کے آئیں؟ چونکہ موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جرنی آپ نے کتنی, مجھے بھی پتہ ہے آپ نے کتنا جو ہے وہ ہارڈ ورک کیا ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں ادھر, ٹھیک ہے.
آپ کیا بچوں کو کہیں گے جو آ رہے ہیں کہ کیا اپنا مائنڈ بنا کے آئیں؟ دیکھیں جو میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں نا اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ، تو وہ یہ ہے کہ آپ یو کے میں ضرور آئیں، لیکن پوسٹ گریجویشن کے لیے آئیں. یہ میرا پوسٹ گریجویشن کے لیے اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. ان کیس اگر آپ بیچلر ڈگری کے لیے آنا چاہتے ہیں، مطلب گریجویشن کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں پھر یہ آپ کو ہوگا، آپ کچھ ایسی ایڈیشنل چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں، جیسے کہ ڈرائیونگ لائسنس ادھر پاکستان کا، اور اس کے بعد کم از کم اگر آپ کی 3 سال کی ڈگری ہے تو آپ 1 سال کی جو ہے اپنی فیس اور لیونگ ایکسپینڈیچرز کم از کم 1 سال کے وہ آپ کے پاس ایڈوانس میں ہونا چاہیے، تاکہ جو آپ کے نیکسٹ 2 ایئر ہیں وہ آپ کے اچھے گزر جائیں. اور جو پوسٹ گریجویشن والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں تو یو کے میں آپ کو ڈگری کرنا بیسٹ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ابراڈ میں جا کے پڑھوں تو وہ یو کے بیسٹ ہے ریدر دین. میں آسٹریلیا اور کینیڈا کے بھی خلاف نہیں ہوں، آسٹریلیا کینیڈا بھی اچھا ہے، لیکن آسٹریلیا اور کینیڈا کا جو پوسٹ گریجویشن کا ٹینیور ہے وہ 2 ایئر ہے، اور 2 ایئر میں آپ کو 4 سیمسٹرز کی فیس دینا پڑتی ہے، اور وہ آلموسٹ میرے خیال میں یو کے ایز کمپیئر کریں نا یو کے کا تو وہ ڈبل بن جاتی ہے. تو میری یہی سجیشن ہے بیسیکلی جو پوسٹ گریجویشن اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ ویلکم ہے، وہ یو کے میں ضرور یعنی کہ 1 ایئر کی ڈگری کے لیے بچے آئیں ضرور، بالکل ضرور آئیں. وہ ان کے پاس اب دیکھیں ڈگری تو وہ کریں گے ادھر آ کے، وہ تو ٹھیک ہے ڈگری کریں گے، اس کے بعد ان کو پوری مطلب ایکسپیرینس ملے گا ادھر رہنے کا. اس کے بعد ان کو سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپلوئر مل جائے گا. وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آگے آپ کو فردر جو اپنی لائف میں ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے وہ آپ اچھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دی کمنگ. ہم آپ کی جو ہے وہ انفارمیشن اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے بار بار جو ہے وہ ہم آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.